درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو فرمایا فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، تو جب یہ درود پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو وضو کرنے کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب بیان کرنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو ڈسکرائب بھی کریں اور ان سے کچھ میسج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ اب ان آیتوں کی ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیتیں کس سینیریو میں کس وجہ سے نازل ہوئیں۔ اب جناب شان نزول یہ ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ہیرا، یہ کوفہ سے 3 میل کی دوری پر ایک شہر ہے، وہاں وہ گیا اور واپسی میں کہانیوں کی کتابیں لے آیا، اور معاذ اللہ اب وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہانیاں سناتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی تمہیں رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ اپنے قصے کہانیوں کو قرآن کے برابر ٹھہرا دیا کہ قرآن بھی کہانیاں ہیں، میں بھی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو اس بدبخت کی مذمت میں، اس کے رد میں سورہ لقمان کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی نضر بن حارث جو کہانیوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اس میں خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں، اور نمبر 2 دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ نضر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے، وہ لہو الحدیث ہیں، فضولیات ہیں۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت۔ دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ نضر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں، یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے۔ بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے،
چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس مقام پر نذر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک، کچھ بھی پڑھنا ہو اس میں پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ. جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ. اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ. تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولہ بھی بتا دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹفل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے. کہ ایک مرتبہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخص آئیں کو قرآن سکھاؤ. صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا. ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا. ایک حدیث پاک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا. بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے. تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے اور پڑھ ہی نہیں رہے آگے. کہتے بس 7 آیتیں کافی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال. سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا. کس انداز سے سکھایا ہوگا، کیسا دل میں اتارا ہوگا. سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ لی، اس کو فقاہت مل گئی، اس کو دین کی سمجھ مل گئی. تو اب پتا چلا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے کتاب ہدایت کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہی انہوں نے وفات پائی. اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا. یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی، وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے؟ قرآن پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. کیسی تاثیر ہوگی؟ کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا اور اب میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا اور نبی پاک نے یہ آیات پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. کہتے ہیں ان آیات کو سنا تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. آئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کرنے، مگر قرآن نے دل پر ایسا امپیکٹ کیا، اتنا انڈرسٹینڈ کیا قرآن کو کہ فوراً ایمان قبول کر لیا. تو یہ ہے قرآن. اللہ پاک ہمیں قرآن اس کی حقیقی روح کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن گناہ گاروں کو کیسے ہدایت دیتا ہے. ایک بار حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ کشتی میں جانے کے لیے سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کے ساتھ کنیز بھی تھی. آگے بڑھے تو مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب پلاؤ. اس نے شراب پلائی. کنیز کو کہا کچھ گانا بھی سناؤ. حالانکہ بزرگ ساتھ بیٹھے تھے مگر وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا. کہتا گانا سناؤ. اس نے گانا بھی شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو ہاشم سے کہتا ہے اس گانے جیسا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تم بھی کچھ سنا سکتے ہو. اب ان کو موقع ملا، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی.
اب سنیں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی. دیکھیں قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو کمال ہے نا, بندہ ایسا لگتا ہے اس کا ایسا ترنم ہے, ایسی لے ہے, ایسا انداز ہے کہ بندہ رحمت کے دریا میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. 30واں پارہ ہے, سورہ تکویر ہے, قیامت کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جب تارے جھڑ پڑیں گے, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا تھا, گانے سن رہا تھا. جب کہتے ہیں اس آیت پر میں پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. روتے روتے وہ شخص اپنی کنیز سے کہتا ہے میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو پانی میں بہا دو. اور اب کہتے ہیں وہ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑا گناہ گار, میں شرابی, میں برے کام کرنے والا, قرآن سے مجھے ہدایت مل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کو قرآن بھی کیسا یاد تھا. اس کے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے قرآن سے دیا. فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہائے ہائے, یہ سن کر اس بندے نے توبہ کر لی کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. تو یوں قرآن زندگیاں بدلتا ہے, یوں قرآن ہدایت دیتا ہے, یوں قرآن دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ قرآن سے محبت بھی تو ہونا. قرآن پتہ ہے قیامت کے دن کیسے کام آئے گا؟ بہت ساری چیزوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. پوچھو کیا ہابی ہے؟ میری ہابی اسپورٹس ہے, میری ہابی موبائل پر گیم کھیلنا ہے, میری ہابی کیا ہے جناب میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں, میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹومی جونی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے نا, پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے. سنو قرآن کیا کام دے گا. اللہ کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, ایسی روٹین بنائیں کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں, گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں, اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں, رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا, جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا. قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا, مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا, میری تلاوت کرتا تھا, میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما, یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا. اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا, اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے, بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا, اللہ قرآن سے سوال کرے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی, یعنی عطا کیا جاتا رہے گا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں. اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے, ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں, روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں, روز آن لائن ہوتے ہیں, قرآن آن لائن نہیں کرتے. ہمارے اسلاف روزانہ کئی بزرگ تو وہ ہیں جو 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, ہیں قرآن جو ہے 3 دن میں پڑھ لیا کرتے. لیکن آج ہم ہیں کہ قرآن پورا سال گزر جاتا ہے نہیں کھولتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کرے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں, اور قرآن کیسے کیسے میسج دیتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا, پوری پردے کے اندر موجود تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, تو ہلاک ہو گئی. وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی, اتنی نادم ہوئی, کپ کپی طاری ہو گئی, اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا, کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے, روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ رہے تھے, انڈرسٹینڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی. کہتے میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں, مشورہ ہی نہیں کیا, میں نے عورت کو جواب دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, پیارے آقا کو بتایا حضور ایسا ایسا ہوا, ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں. جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا. کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو تنگ کریں، تکلیف پہنچائیں، آپ معافی مانگ لیں، بندہ معاف کر دے، بڑی بات ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا۔ مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا، تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی، فرمایا نہیں، اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کسی بندے کے آپ نے لاکھ روپے دینے ہوں اور آپ پیسے نہ دے رہے ہوں، اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو، بڑی تاخیر ہو گئی، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ 1,00,000 روپے اور تمہیں دیتا ہوں۔ بندہ کہ یار تاخیر معاف کر دیتا بڑی بات تھی، پیسے تو لے لیتا، پیسے بھی نہیں لیے، ڈبل کر دیے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا، وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا۔ آپ مدینہ پاک میں گئے، گلیوں میں اعلان کرنے لگے، وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے، اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا، مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت اتنا خوش ہوئی، کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے، وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی ہوں۔ مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک تو میرا رب کتنا کریم ہے، سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا، قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا۔ اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے، اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے۔ مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حدیث لوگ باتوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا، اس سے پوچھو کہاں فرماتا ہے، یہ نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ بھائی حدیث میں یہ آتا ہے، آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا۔ بھائی سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی، ہر بات قرآن ہو جائے گی، ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے، ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے، کیا پتا وہ غلط ہو، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا قادیانی لابی کیسے کام کر رہی ہے، معاذ اللہ قرآن میں وہ تحریف کر رہے ہیں، اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں، جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی، جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی۔ آپ یاد رکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے، تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا، نہیں فرمایا انہوں نے۔ کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہیں؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے؟ کتنی من گھڑت حدیثیں، کتنی من گھڑت روایتیں سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں، مسلمان اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ کو نہیں کنفرم آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں، کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا۔ تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے، بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے، کسی عالم دین سے پوچھ لیں۔ اب آپ کہیں یار ہر پوسٹ میں تو روز کی پتہ نہیں سینکڑوں پوسٹیں چلاتا رہتا ہوں، تو واجب تو نہیں آپ پر ہر پوسٹ کو لائک شیئر کرتے رہنا۔ اور اگر آپ کا پھر بھی شوق ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ dawat-e-islami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام، مفتیان کرام سے اپروفڈ پوسٹ، حدیثیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں، ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی احتیاط بھی نصیب فرمائے۔ انسان ہے نا ہم بھی، جیسے میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، لیکن اگر کسی بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی آپ نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی، حدیث صحیح بیان نہیں کی، یا مسٹیک ہو گئی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، شرمانا نہیں ہے، ہاں فوراً بتائیں کہ میری غلطی ہے، میں نے غلط پڑھا تھا، صحیح یہ ہے، کیونکہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے کئی قیامت میں مارنا پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے براہ راست چینل پر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی تھی، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اس میں کوئی شرم اور آر نہیں ہونی چاہیے، چند لوگوں کی شرم اٹھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں، اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا، میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا، تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دینا کہ یار آپ سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے، آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، تو اس میں ایک منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں، اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ ایک اور پیاری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے حال مرتحل، یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دینے والے بن جاؤ۔ عرض کیا حضور یہ مرتحل کیا ہے، یہ کیسا کام بندہ ہے؟ تو فرمایا جو قرآن پاک کو ابتدا سے پڑھے،
اور اختتام پہ پہنچے اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دے، پھر ختم ہو پھر پڑھنا شروع کر دے، یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دے، تو سبحان اللہ اس کو مرتحل کہتے ہیں، اور یہ افضل عمل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے، قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا بھی شروع کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو تفسیر قرآن مل جائے گی، تفسیر قرآن صراط الجنان، بہت آسان اردو میں یہ تفسیر موجود ہے، اس کی ویب سائٹ پر کتاب ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی اویلیبل ہے dawatIslami.net پر۔ صراط الجنان کے نام سے تفسیر قرآن کی اپلیکیشن موجود ہے، فری آف چارج آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک سہولت اور دے دی گئی ہے، اس کی آڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے، آپ روزانہ ٹریول کے دوران بھی کچھ تلاوت تفسیر سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ روزانہ قرآن کے ساتھ انوالو رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک دفعہ پڑھو تہائی قرآن، 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔